السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے پی ٹی آئی نیوز چینل۔ ناظرین و سامعین، میں آپ لوگ کے ساتھ پاکستان کے قانون کے جو ڈویژن ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایلیٹ کا قانون کچھ اور ہے اور ایک ڈرائیور، ایک مزدور، ایک سبزی والوں کے اور ہم جیسے عام پاکستانیوں کا قانون کچھ اور ہے۔ فریال تارپور اور مریم نواز کا پاکستان اور پاکستان کا قانون کچھ اور عام پاکستان شہری کا قانون کچھ اور۔ ایک بچی کے ساتھ ایک مالک، اس کے ساتھ ڈرائیور اور اس ڈرائیور کی بیوی، کیٹیگری دیکھ لے، مالک شہباز گل صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا۔ ان کے بیان پہ ان کے ڈرائیور کو زد و کوب کرنا، ان کے ڈرائیور کی مار پیٹ کرنا، پھر وہ جب بھاگ گیا تو ان کی بیوی کو ان کے گھر پہ چھاپا مار کے اس کو اٹھانا، اس کو پولیس چھاپے کے ذریعے حوالات تک پہنچانا اور پھر عدالت میں پیش کر کے، پھر عدالت کی بہت احترام ہے، ہمارے جسٹس صاحبان کی بہت احترام، لیکن ان کو پھر 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ جیل بھیجنا، یہ مثال آج تک کسی مہذب معاشرے کی، کسی جمہوریت کی آج تک ایسی مثال نہیں دیکھی ہے اور نہ سنی ہے۔ اگر آپ میں سے جو سننے والے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں اس وقت، میری اس بات کا جواب اگر آپ نے کہیں سنی ہو، دیکھی ہو تو مجھے بتا دے۔ اسی لیے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان صرف عام عوام ان کو دبانے کے لیے بنایا گیا ہے، یا ان کو، میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ پہلے دن سے میں یہ بات، جب سے پی ڈی ایم اور امپورٹڈ حکومت آئی ہے، میں کہتا ہوں کہ عوام سے بدلہ لیا جا رہا ہے، تو یہ بدلہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس غریب عورت کی پھر اس کے گود میں 8 مہینے کے 10 مہینے کی بچی، یا کون سے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ جنگل کا قانون، ہم 2 دن پہلے بول رہا تھا، جنگل کے قانون سے بھی اوپر کا کوئی قانون ہے میرے خیال سے۔ جنگل کا بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، یعنی جو طاقتور، بہت زیادہ طاقتور جانور ہوتے ہیں، وہ کسی چھوٹے جانور پہ اپنی شخصیت کے خلاف، اپنی طاقت اور اپنے خودداری کے خلاف سمجھتے کہ اس پہ اٹیک کرے۔ ایک عورت پہ اٹیک، ایک عورت کو سلاخوں کے پیچھے پھینکنا۔ بلاول اپنی بانجی بتیجی کے ساتھ موبائل میں کھیلتے ہوئے اچھا لگتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچی ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان کو خرید لیا ہے، ٹھیکے پہ لیا ہے، یا پاکستان کو بیچ دیا ان لوگوں نے، اور یہ مالک ہے۔ اور یہ بچی دوسری طرف، جس کے گود میں بچی ہے، اور اس کو یعنی بچی سے بھی نہیں ملوانے جا رہے، اور پھر وہ حوالات میں سلاخوں کے پیچھے۔ کیا قانون ہے، کیا معاشرہ ہے، کیا تہذیب ہے؟ اور یہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں۔ فریال تارپور کے بارے میں نے اس سے پچھلے ویڈیو بھی کہا، جو زرداری کی بہن ہے، ان کو قانونی طور پہ اس کے خلاف کیسز تھے اور لیگل کیسز تھے، اور ایک پولیٹیکل، جسے کہہ سکتے کہ پولیٹیکل ایک عورت تھی جو پالیٹکس میں انوالو ہے، جو پبلک آفس رن کرتی ہے۔ پھر اس طرح مریم نواز، تو اس پہ بلاول صاحب نے کیا بولا تھا؟ بلاول صاحب بول رہے تھے کہ کہاں گئی آپ لوگ کی غیرت؟ کیا بے غیرتی ہے یہ؟ کس طرح کی غیرت مند قوم اور غیرت مند حکمران ہے وہ اس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ بلاول کے الفاظ تھے۔ ابھی وہ چپ ہے، ابھی فضل الرحمان چپ ہے۔ اچھا، پھر مزے کی بات کہ سب سے پہلے تو میں شہباز گل صاحب کی بات کو، اگر انہوں نے کچھ کیا ہے اور سچ کچھ پاکستان میں پہلی بار فوج مخالف
ایسا کچھ بولا ہے تو میں ذاتی طور پہ اداروں کے خلاف بولنے والے کی فیور نہیں کر سکتا، میں کرتا ہوں، کیونکہ ادارے ہے تو ملک چل سکتا ہے۔ لیکن اگر ادارے خود متعصبانہ رویہ اختیار کرے، اگر ادارے ہی جس کو لاتے تو لائیں، جس کو پھینکتے تو پھینکے، تو یہ تو پھر ادارے خود بھی تو اپنے ساتھ زیادتی ظلم کر رہے ہیں نا، اپنے تشخص کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے اس ملک کے عوام کے سامنے خود اپنے آپ کو اور اپنے اس طرح کے انٹینشنز ایکسپوز کرتے ہیں۔ بہرحال شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کیا ہے، کیا اس سے پہلے فوج مخالف بیانیہ، فوج مخالف ایسے بیانات، ایسے الفاظ، ایسے جملے میں نے اسے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا، اور میں ابھی بھی آپ کے سامنے اگر ہو سکے تو میں وہ ویڈیو کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے اس ویڈیو میں۔ تو اگر دیکھا جائے کہ نواز شریف نے کیا کچھ نہیں بولا تھا جب ان کو نکالا گیا، پھر مریم نواز نے کیا کچھ نہیں بولا ہے، پھر زرداری نے کیا کچھ نہیں بولا ہے، فضل الرحمان نے کیا کچھ نہیں بولا ہے، خواجہ آصف نے کیا کچھ نہیں بولا، خواجہ سعد رفیق نے کیا کچھ نہیں بولا، پھر جو آزاد صادق ہے انہوں نے اسمبلی فلور پہ کیا کچھ نہیں بولا۔ تو یہی تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایک بندے کے ساتھ کچھ اور دوسرے بندے اس وقت بھی فوج کی یہی تشخص تھی، اتنے ہی اہمیت کی کہ حامل ایک ادارہ ہے، اس وقت بھی تھا، ابھی بھی ہے۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا عزائم ہے، پتہ تو ہے لیکن بس پتہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ ہمارے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا کسی کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد آپ کو پھر پی ایم ایل این کے وزراء اس واقعے کے بعد یہ اس واقعے پر مذمت بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی ابھی ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بول رہے تھے کہ اس کا وزیر داخلہ نوٹس لے اور وہ اس کی انکوائری کرے۔ شاباش کیا بے وقوف سمجھ کے رکھے عوام کو، اور یہ غلط ہوا ہے۔ یہی لوگ پھر انہی عوام، اسی عورت اور اس طرح کی عورتوں کے سامنے، اس طرح کے بچوں کے سامنے کھڑے ہوں گے جلسوں میں اور بولیں گے کہ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، پاکستان کی عوام ہمیں بہت عزیز ہے، جیسے نواز شریف بولتے تھے اپنے مختلف جلسوں میں جب ان کو نکالا گیا، مجھے کیوں نکالا، جب وہ جملہ بہت عام تھا اس کا۔ اچھا کہ غلط ہوا ہے تو غلط آپ کی حکومت نے، آپ کے وزیر داخلہ نے تو کیا ہے، اور کس نے کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دوسری طرف پنجاب حکومت کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے کہا ہے کہ جو قومی اسمبلی کے لاجز میں چھپے ہوئے ہیں، یعنی جو پنجاب میں جو کچھ کیا تھا غیر قانونی، غیر آئینی حرکات، اور اس میں پنجاب حکومت ابھی جب پرویز الہی کی نگرانی میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی انکوائری کریں گے، تو یہاں پنجاب سے سارے بھاگے ہوئے اسلام آباد، اور وہاں اس 7 کلومیٹر کا جو پاکستان ان کے حصے کا رہ گیا ہے، اس 7 کلومیٹر کے اندر وہ آگے پیچھے ہوتے، یا قومی اسمبلی کے لاجز میں یا مختلف ہوٹلز میں سنائی کے فیملی سمیت بھاگے ہوئے، تو وہاں پہ ہوٹلز میں کمرے اوور لوڈڈ ہو گئے اور کمرے کم پڑ گئے، کیونکہ سارے کے سارے ان کے ڈرائیورز ان کے جتنے بھی باورچی تھے، جو بھی تھے، ان کے تمام ملازمین، تمام رشتہ دار سارے چلے گئے یہاں سے اسلام آباد، کیونکہ وہاں پہ ان کے دفاع ہو سکتے، وفاق ان کے پاس ہے، 7 کلومیٹر کا وفاق ان کے پاس ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بڑے بے چینی سے پنجاب میں انتظار کر رہے ہیں، ان کے حساب کا وقت آ گیا ہے، وہ آ کے جواب دے اور اپنا حساب دے۔ پکڑنے کے ڈر سے سارے بھاگے ہوئے، یہ وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر صاحب کے الفاظ ہے، اور یہاں سے بھاگے ہوئے اور اسلام آباد کے لاجز سے باہر نہیں نکل رہے۔ تو میں رانا ثناءاللہ صاحب کو یہاں پہ مخاطب ہو کے ایک یاد دہانی کراتا ہوں، اگر مائنڈ نہ کرے تو، اور میرے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے،
تو میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں انہی کے الفاظ کہ وہ ٹیلی ویژن شو پہ مختلف شو پہ بیٹھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ عمران خان چھپا ہوا ہے KPK میں، اور پھر بولے کہ بنی گالہ میں چھپا ہوا ہے۔ تو اب آپ خود اور آپ کے وزراء آپ نے کہاں پہ چھپائے ہیں؟ یہ وقت ہے، اور وقت کی بات ہے، سب پہ ایسا وقت آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ تو یہ ہسٹری جو ہے نا، تاریخ، یہ اپنے آپ کو خود دہراتے ہیں۔ تو بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب ابھی اس کا جواب اگر ہو سکے دے دیجئے۔ اچھا، تو اس کے بعد میں آپ کو یہ مہنگائی کے حوالے سے کہ اب مزید مہنگائی آنے والی ہے، ایک نیا منی بجٹ تیار ہے جس میں بجلی کی قیمت اور خوردنوش کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے۔ تو مہنگائی کے ایک اور بل جو کہ ٹیکسز سے بھرے ہوئے آپ کے سر پہ پھینکا جا رہا ہے، ایک اور بم پھینکا جا رہا ہے۔ اچھا، 13 اگست کے جلسے میں جیسے کہ عمران خان بھی بار بار یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، عمران خان بھی بار بار یہ اپیل کرتے ہیں عوام سے، اور عوام کو خود بھی احساس ہے اس امپورٹڈ حکومت، مکسڈ اچار حکومت، اور اس جو جسے کہہ سکتے ہیں بدنیتی سے بھرا ہوا، انتقامی کارروائی سے بھرا ہوا حکومت، اس سے جان چھڑانے کے لیے ایٹ لیسٹ ہر ایک شخص کو 13 اگست کے جو لاہور میں جلسہ ہے اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ تو تب جا کے شاید ان کو یا اداروں کو یا انٹرنیشنلی ایک یہ ایکسپوز ہو جائے کہ عوام ان کے فیور میں نہیں ہے، اور انہیں جلد از جلد ختم کرا دیا جائے اور الیکشن کا اعلان کرا دیا جائے۔ تو میرے خیال سے یہ اب تک کے لیے اتنی پیش رفت، اتنے ہی اپڈیٹس تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ جو کچھ بھی ہوگا اس حوالے سے پھر پیش ہوں گے، پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے اور اپنے اس چینل کو یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔